اس کے بعد مولانا آ گیا سورۃ القمر، نزول نمبر 37 ہے، سورۃ الطارق کے بعد اس کا نزول ہے۔ اور ابھی بتایا ازفت الازفت، قریب آنے والی قریب آ گئی قیامت، لہذا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب ہے، وانشق القمر، جبکہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے آپ کے زمانے میں، سمجھے، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور ویسے میں نے آپ سے عرض کیا، آپ کہیں گے 1500 سال گزر گئے قیامت نہیں آ گئی، تو پہلی بات میری بھی گزارش ہے آپ سے ذرا سے، فلا تستعجلون، اللہ کے عذاب کو جلدی نہیں مانگو، آپ بھی کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے 1500 سال ہو گیا اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، سمجھے، تو 1500 نبی کے بعد بھی ہو گئے ابھی تک۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عرب کے ہاں اللہ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے، عرب کا ان کا محاورہ ہے کہ کل ما آت فہو قریب، آنے والی چیز، ہر چیز، ما یاتی کل ما یاتی فہو قریب وکل ما مضی فہو بعید، ما مضی کے لیے بعید کہتے ہیں، ما یاتی کے لیے۔ پھر یہ کہ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ حضرات زیادہ وہ نہ ہو جائیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو اللہ آپ کا بھلا کرے، چیونٹی ادھر ہے، سمجھے، چیونٹی سے پوچھو مولوی منظور کو کب پہنچ سکتے ہو، مولوی منظور ادھر ہے، چیونٹی اس مکان کے اس کنارے پر، کب تک مولوی کہیں گے بہت وقت لگے گا، بہت وقت لگے گا، بہت وقت لگے گا، بہت ہی وقت لگے گا۔ مولوی منظور سے پوچھو اس چیونٹی تک کب پہنچو گے، تو مولوی منظور کہتے منٹ کا کام نہیں ہے، منٹ کا کام نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ اس مسافت کو چیونٹی دور سمجھتی ہے، میں اس کو قریب سمجھتا، اس کے لیے یہ مسافت غیر محدود ہے، غیر متناہی ہے، میرے لیے بہت متناہی ہے، سمجھے۔ تو اسی طرح یہ جو زمانہ سال 2 سال اور 1000 سال 150 سال، یہ آپ کے لیے بہت یہ ہے کہ دور ہے، لیکن انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہم اللہ اس کو قریب سمجھتے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ میری بعض مثالیں ہوتی ہیں، مولوی صاحب یہ اس درمیان میں بھی میں نے کیا، اس کو لے لو۔ بعض شیخ الحدیث حضرات جب گفتگو فرماتے ہیں تو مسئلہ میں ان کو بتا دیتا ہوں، تو الحمدللہ اس کے بعد گفتگو کے پھر اشکالات ختم ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق، دعویٰ ہے مولانا سورت کا تخفیف اخروی، التخفیف الاخروی بذکر اقتراب الساعۃ، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھتے ہیں، یورزو روگردانی کرتے، وَيَقُولُوا کہتے هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ ہمیشہ کا جادو، ہمیشہ رہنے والا، وَكَذَّبُوا، انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، کتابوں کی تکذیب کی، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنے خواہشات کی پیروی کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، لہذا اللہ کے بندو عذاب کا وقت مقرر ہے، قیامت کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ جامعۃ الرشید والوں کو زیادہ پتہ ہوگا، ساتھی یہاں سے فارغ ہو جائیں، ان کو معلوم کرے کہ دجال کون، کہاں، کب، بولو سمجھ، دجال کون، کہاں اور کب اور کہاں سے آئے گا، سمجھے۔ اس لیے کہ یہ تو وہ حضرات آپ کو بتا دیں گے، بڑے حضرات ہیں، ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے جیسے طالب علموں کی حیثیت کیا ہے ان لوگوں کے سامنے، سمجھ شریف، ہم لوگ تو مولوی صاحب بس یہ کہ لکیر کے فقیر ہے، یہ بڑے حضرات ہیں، سمجھے، کتابیں انہوں نے لکھی کہ دجال بھی آئے گا، فلاں زمانے میں آئے گا، فلاں میں آئے گا، ابھی تک وہ نہیں آیا، تو لوگ کہیں گے کہ جن حدیثوں میں آیا ہے وہ حدیثیں بھی جھوٹی ہے، سمجھے۔ مولانا مودودی کو یہی ٹھوکر لگا، بڑے آدمی ہیں، میں مولانا سے استفادہ بھی کرتا ہوں، مولانا کی کتابوں سے بہت سی چیزیں، علامہ احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت کے داماد ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کے علوم کو جمع بھی اس نے کیا ہے، علامہ احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت اقدس مولانا نبی نوری ادھر آ گئے ان کے ساتھیوں میں سے، اور وہ وہاں رہے، ہندوستان کے اندر رہے، یہ انوار الباری وغیرہ سب شاہ صاحب کے ملفوظات شاہ صاحب نے اپنی بیٹی کو دے دی، اور حضرت نے فرمایا کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش کہ یہ نوجوان مجھے میری جوانی میں مل جاتا تو میرا علم محفوظ ہو جاتا، سمجھے۔ آدمی بہت بڑا تگڑا، لیکن حضرت نے بھی لکھا ہے کہ مولانا مودودی کی تفسیر میں بہت سی چیزیں فائدے، معلومات خوب ہے، معلومات بھی، اور جدید ٹائپ کے لوگ پڑھتے ہیں، تفردات ہر عالم کے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن حضرت چونکہ اصول حدیث یہ چیزیں پڑھی نہیں، اور حیران کارے کہ بے استاد و باشد، یقین دانی کی بے بنیاد و باشد، جہاں استاد نہ ہو نا، استاد کی تھوڑی سی رہنمائی ہو، سمجھے، نہ ہو تو یقین دانی کی بے بنیاد و باشد، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ حضرت کو اسی وجہ سے مولانا مودودی کو ٹھوکر لگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بہت سے احادیث کا حضرت عیسیٰ سے متعلق، حضرت مہدی سے متعلق، ان پر حضرت نے یہ کہ اپنے
اس جو لاہور والے جو اس کی سمجھ تھی لاہور والی، اس لاہور والی سمجھ کی روشنی میں اس نے حدیثوں کو بھی ٹکرا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ محدثین کا مسئلہ الگ ہے۔ مفتی نظام الدین نے جب ظہور مہدی لکھی، آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں لکھا، اس لیے کہ وہ اصول حدیث سے واقف، اور اس کو اردو مفتی صاحب کو نہیں آتی تھی۔ مفتی صاحب کی اردو تو اسی طرح ایک پٹھان آدمی سوات کا، وہ کیا کرے گا، اس کی اردو کون سی ہوگی۔ اختر کشمیری اردو کے تو بڑا بادشاہ ہے، اس نے کتاب لکھے، اختر کشمیری کا منہ کالا کیا مفتی نظام الدین نے، اور بہت سے دانشوروں کا، کہ مہدی کا جو ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ کا عقیدہ یہ بالکل ایک فرسودہ عقیدہ ہے، اور اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے جب لکھا تو ایسا لکھا مفتی صاحب نے کہ اختر کشمیری کا منہ کالا ہو گیا، اور دوسرے جو سرکاری جو ٹٹو قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے بھائی، اس قسم کی چیزوں کو مذاق سمجھتے ہیں، سوائے مفتی صاحب کی اردو پر تبصرے کرنے کی اختر کشمیری کی ماں بھی دوبارہ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتا، سمجھے۔ مفتی صاحب کی اردو پر اس نے فلان جگہ اس کو تو اردو بولنا بھی نہیں آتا، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں، سمجھے۔ تو اردو کو چھوڑ، کتے کا بچہ ان چیزوں کو دیکھ لے کہ جو علمیت ہے، جو محدثین کے اقوال۔ ہمارے چچا ہے، بہت غضب کا ذہین ہے، حیدرآباد میں، تو ایک موقع پر عجیب بات کی، کہنے لگے لوگ زمین کے اوپر سے حوالے نکالتے، مفتی نظام الدین نے زمین کے نیچے سے حوالے نکالے۔ کہاں کتاب، ایک مطالعہ تھا حضرت کا، ایک مطالعہ تھا، اور اس کا جواب الحمدللہ کچھ بنا نہیں۔ تو حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت سے بھی یہی، باقی یہ کہ نوجوان طبقے میں بہت بڑا انقلاب آ گیا، سمجھے بھائی جان، اور ان کی جو اپنے اصول ہے اور جو تشریحات ہیں ان کی وجہ سے کچھ نقصان بھی ہو گیا، لیکن تاہم نوجوان اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ہم نے ابھی تک اس برابر کی تفسیر لکھی نہیں ہے جس کو عوام کا طبقہ اس میں حلاوت اور چاشنی ہو، اس انداز میں نہیں ہے، سمجھے، اس انداز پہ ہم لکھ نہیں سکتے۔ ہمارے والے وہی ہے، یہ علمی زبان استعمال کر لینا، یہ کر، اب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ساتھی سمجھتے ہیں، عوام کے سامنے یہ زبان کام نہیں آتی، سمجھے بھائی جی۔ ہاں، علمی آدمی علمیت استعمال کرے، علمی اصطلاحات کو تعبیر، دو آدمی کو تعبیر میں نے دیکھا کہ جو سخت مشکل مغلق علمی مسائل کو، اصطلاحات کو، جن کو زندگی آپ سمجھیں گے نہیں، لیکن وہ اپنی تعبیر میں سمجھائیں گے آپ کو۔ ایک حضرت قاضی حمید اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تھے، گجراں والے، بہت ماشاءاللہ، منطق اس کی گھر کی لونڈی تھی۔ یعنی مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں حضرت کے ساتھ کچھ سفروں میں رہا، کئی جلسوں میں لوگ مجھے بھی بلاتے تھے، حضرت کو بھی بلاتے تھے، کوئٹہ، پشین وغیرہ ان علاقوں میں، چمن میں کئی جلسوں میں ساتھ رہا، ان کی عاجزی، تواضع میں نے دیکھی، لیکن میرا ایمان تھا کہ ہمارے علماء دیوبند میں ایسا مضبوط آدمی کوئی نہیں، سمجھے۔ بس اس طرح ماشاءاللہ اس نے یہ معقولات وغیرہ ان کا استحضار، لیکن معقولات کو اس نے مخدومات بنایا ہوا تھا، خادم بنایا تھا، سمجھے، معقولات کو اس نے اس انداز میں ماشاءاللہ وہ چیز۔ دوسرا، حضرت اقدس کی تعبیرات بھی بڑی اچھی ہے، مفتی سعید پالم پوری دامت برکاتہم العالیہ جو دیوبند کے اس وقت یہ کہ شیخ ہے، علمی مسائل آدمی اگر بیان کرے عوام کو بھی تو دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ جَاءَ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِي، اور ہمارے اپنے علماء کا جزء مکانی کیا ہے، جزء سمجھے، جزء مکانی، سمجھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنْبَاءِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مَّا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس وہ خبریں آ گئی جن کے اندر زجر اور ڈانٹ ہے، اللہ آپ کا بھلا کر، من الانباء، خبروں میں سے، عبرت کے، حکمت بالغۃ، کامل دانائی کی، اللہ آپ کا بھلا کر یہ کتاب، فما تغنی النذر، فما تغنی النذر، یہ ہے کہ اللہ ان تنبیہات نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، فتول عنہم، ان سے رخ پھیر دو، یوم یدعو الداعی، جس دن یہ کہ دائی ان کو بلائے گا، الی شیء، ایک ایسی چیز کی طرف، نکر، جو کہ یہ کہ ناخوش قسم کی چیز ہوگی، اللہ آپ کا بھلا، ناخوشگوار قسم کی، جس کو یہ پسند نہیں کریں گے۔ یہ دائی کون ہوگا بلانے والا؟ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، سور پھونکیں گے، یہ اٹھیں گے نفخ ثانیہ میں، فتول عنہم یوم یدعو الداعی، جس دن اسرافیل بلائے گا، الی شیء، ایک ناخوشگوار یہ کی چیز کی طرف، خشان ابصارہم، ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان نیچے ہوں گے،
خشان ابصارہم، نیچے کی ہوئی آنکھیں کی پڑی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے، فرماتے کأنہم جراد منتشر، جس طریقے پر یہ کہ کیا ہوتا ہے یعنی ملخ ٹڈیاں جو ہوتی ہے یا پروانے جس طریقے پر کہہ دو کہ پھیلے ہوئے، مہطعین الی الداع، مہطعین الی الداع، دوڑتی ہوئی دائی کی طرف جائیں گے دوڑتے ہوئے، یقول الکافرون ھذا یوم نصر، آج دشوار دن آ گیا، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، قوم نوح نے تکذیب کر دی ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کر دی، وقالوا کہنے لگے ھذا مجنون، یہ مجنون ہے، ازدجر وازدجر، ان کو ڈانٹا جاتا ہے اور ان کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے بتوں کی بد دعا اس کو لگ گئی ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ میں عاجز اور مغلوب ہوں میری مدد فرما دے، ففتحنا ابواب السماء، آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے، بماء منہمر، کھولتے ہوئے بڑے کثیر پانی کے ساتھ یہ کہ آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کے چشمے ہم نے کھول دیے، فالتقى الماء، پس پانی جمع ہو گیا، فالتقى من اجتمع الماء على امر قد قدر، یہ ایک فرماتے کہ ایک معاملہ پر قد قدر جو کہ طے ہو گیا تھا اللہ کے علم میں، وحملنا ولا ذات الواح ودسر، آپ کو تختوں والے کشتی پہ ہم نے اٹھا دیا، ودسر میخوں والے، جس کے میخ یہ کہ میخ اور تخت میختوں کو لگا کر کے اللہ کی نگرانی میں بنایا تھا، تجری باعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے وہ کشتی چلتی تھی، یہ سب کچھ ہم نے طوفان لایا لوگوں کو تباہ کیا، جزان یہ سزا ہے، لمن اس میرے نبی کے لیے کہ کان کفر، جس کی ناقدری کی گئی تھی، جزان لمن یہ سزا ہے، لمن اس قسم کے لوگوں کے لیے، فرماتے اس آدمی کے لیے یہ جزا ہم نے دیا اس قوم کو، لمن کان کفر، جس کی ناقدری کی گئی تھی، یہ سارے جزا اسی کے لیے ہم نے دے دیا، سمجھے حضرت نوح کی ناقدری، وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس قسم کے واقعے کو قصے نوح کو ایک نشانی بنا کر کے چھوڑ دیا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، مدکر مبتدا بنے گا، موجود اس کے لیے خبر ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، فَهَلْ مِن مُتَذَکِّر، فَهَلْ مِن مُتَذَکِّر، مدکر مدکر، سمجھتا ہے تفعول سے مولانا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب یہ کہ میرا ڈرانا کس طرح، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے یہ کہ سمجھ کے لیے اتار دیا ہے اور نصیحت کے لیے اتار دیا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں، ایک نصیحت کے جیسے کہ آج کل یہ صورتیں چل رہی ان میں احکام نہیں ہے، سورہ نساء وغیرہ ان میں احکام، تو سورہ بقرہ کے اندر بھی احکام ہے، ایک مسئلہ احکام کا وہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آیا، باقی نصیحت کی باتیں وہ ہر بندہ بشرطے کہ آدمی اپنے منطق اور نحو کو استعمال نہ کرے، ترجمہ کرو بھی لوگ سمجھتے، اڑے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ ہے نصیحت کی عام باتیں، تو باقی ہے کہ الاحکام، ظاہر ہے کہ احکام کے لیے اجتہاد چاہیے، بڑا فن چاہیے، ظاہر نص مفسر محکم، یہ اس طریقہ پر یہ کہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، جو لوگ یہ ہے کہ ماہر ہوتے ہیں وہ اسی طریقہ پر استعمال کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے یہ کہ تکذیب کر دی، دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، فرماتے ہیں کہ ایک تند قسم کی ہوا ہم نے بھیج دی، فی یوم نحس منحوس دن کے اندر، یہ کہ مستمر جو ہمیشہ یہ کہ اللہ کا بھلا کرے ان کے اوپر مسلط رہی، تنزع الناس لوگوں کو اکھاڑ رہی تھی، کانم آجاز نخل منکر، جیسے کہ اکھڑی ہوئی کھجور کا یہ کہ تنا ہوتا ہے، کھجور کا اکھڑا تنا ہوتا ہے، اس طرح اکھاڑ کر کے ان کو پھینک دیا، فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے بھی یہ کہ نبیوں انبیاء کی یہ کہ تکذیب کر دی، ایک نذیر آئے لیکن بالنذر، اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک نذیر کی تکذیب سے سب کی تکذیب ہے، فقالوا بشرا منا واحدا، ہم میں سے ایک بشر ہے، نتبعو ہم اس کی یہ کہ اتباع کریں، فقالوا انتبع بشرا نتبع انا اذا لفی ضلال وسعور، اس وقت تو ہم تو کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے اور دیوانگی کے اندر، عذاب کے اندر ہوں گے، اولقی الذکر علیہ من بیننا، کیا اس پر نصیحت اور کتاب آ گئی ہے ہم سب کے سیٹوں کے درمیان سے، بل ہوا کذاب نشر، بلکہ یہ جھوٹا اور خود پسند قسم کا آدمی ہے، سیعلمون ان کو پتہ چلے گا، غدن کل قیامت کے دن من الکذاب، کون
کون ہے جھوٹا؟ الاشر خود پسند، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم قوم سمود کے لیے اونٹنی کو بھیج رہے بطور آزمائش کے، فارتقبہم، بس آپ بھی دیکھ لو اور واصطبر، اور صبر کرو کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ جس طریقے پر ان کا انجام برا ہوا تو تیری قوم کا بھی اسی طرح انجام ہوگا۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو بتا دے کہ پانی یہ کہ کنویں کا پانی قسمت بینہم، تقسیم شدہ ان کے درمیان میں، کل شرب محتضر، پانی کی باری ہے کہ وہ مقرر ہے، محتضر اس پہ حاضر ہونا ہے۔ ایک دن یہ کہ لوگ آ کر کے کنویں سے پانی لے لیں گے، دوسرا یہ کہ اللہ کا بھلا کرے ان کی اونٹنی کے لیے ہوگی، وہ چارے کے سر پی کر کے چٹ کرتی تھی، سمجھے؟ فنادو صاحبہم، لیکن ان بدبختوں نے جلدی کی، صاحبہم اپنے ساتھی خدار کو بلا لیا، فتعاطا، اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا، فعقر، اور اس کے کونچیں کاٹ ڈالی، فکیف کان عذابی ونذر، قوم صالح کو کس طرح ہم نے تباہ کر دیا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ ہم نے ان پر بھیج دی، فکانوا، فصاروا، پس وہ ہو گئے کہشیم المعتذر، جیسے باڑے کے ٹوٹے ہوئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، باڑے کے ٹوٹے ہوئے بھوسے اور تنکے یہ کہ چورا چورا ہو جاتے۔ حشیم مشہور کے معنی میں، حشیم محشوم معنی یہ ہے کہ چورا چورا، جیسے باڑے کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، باڑے کے یہ کہ باڑے کے گھاس یا باڑے کے تنکے جس طریقے پر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے بھی نبیوں کی تکذیب کر دی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے کنکریوں سے بھری ہوئی ہے کہ ان پر ہوا بھیج دی، إِلَّا آلَ لوط، آل لوط کو بچایا، نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، پچھلی رات کے آخری سے ان کو بچایا، نعمةً من عندنا، ہمارا احسان تھا، نجزی من شکر جزاء کائنا کذالک، اسی طرح یہ کہ جو آدمی شکر گزاری کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور حضرت لوط نے ان کو یہ کہ ہماری گرفت سے ڈرایا بھی تھا، فَتَمَارَوْا، لیکن پھر بھی یہ کہ اللہ کا بھلا کر وہ شک میں پڑ گئے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، ڈرانے والوں کے بارے میں وہ شک میں پڑ گئے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، طلب کیا انہوں نے حضرت لوط سے عن ضیفی، اس کے مہمانوں کو، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں ہم نے ان کی بینائی مٹا دی، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چکھ لو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح سویرے پکڑ لیا ان کو، کس نے؟ صبح کا فاعل عذاب مستقر، ایک یہ کہ عذاب ہمیشہ سے رہنے والا، ایسے عذاب کے جو ان پر آ گیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون کے چمچوں کے پاس بھی نذیر آ گئے، کذبوا بآیاتنا کلھا، ہمارے معجزات جو موسیٰ کے ساتھ تھے ان سب کی تکذیب کر دی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ، تو قوی اور غالب اور طاقتور کی پکڑ کی طرح ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ، اے مکہ کے کافروں، اے مکے والو، تمہارے کافر بے ایمان بہتر ہے، من اولئکم، ان سے، تم ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ بہتر ہو، وہ تو 70 گز کے تھے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، سمجھے؟ تو جیسے ان کو شرک نے، بت پرستی نے اور نافرمانی نے ان کو تباہ کر دیا، تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہاری خلاصی لکھی گئی فی الزبر، سابقہ کتابوں کے اندر کے مشرکین مکہ کو، اور یہ کہ مکہ والوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ ام یقولون، کیا کہتے کہ نحن جمیع منتصر، ہم بدلہ لینے والے، اللہ کا بھلا کرے، ایک جماعت مضبوط ہے، نہیں کوئی بھی مضبوط نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ سیہزم الجمع، ان کی لشکر کو شکست ہو جائے گی، ویولون الدبر، پشت پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ بل الساعۃ موعد والساعۃ وادھا وامر، بلکہ قیامت ان کا موعد وعدہ گاہ ہے، وہاں پر جمع ہو جنگ، وساعت وادھا، اور یہ کہ قیامت بہت سخت ہے، وہ امر بہت تلخ ہے۔ ان المجرمین کائنون فی ضلال وسعور، مجرمین گمراہی میں اور دیوانگی کے اندر پڑے ہوئے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ کہ ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم کے آگ میں چہروں کے بل، یقال، ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، جہنم کی یہ کہ مزے کو چکھ لو۔ انا کل شیء خلقنا بقدر، ہر چیز ہم نے انداز سے پیدا کیا۔ وما امرنا، نہیں ہمارے حکم زیادہ وقت نہیں لگتا، امرنا سے مراد تکویننا، ہمارے تکوین کچھ بھی نہیں ہے مگر الا کلمۃ واحدۃ، ایک کلمہ ہے، الا کلمۃ واحدۃ کائنۃ کلمح بالبصر، آنکھ کے جھپکنے کے برابر ایک کلمہ، کن فیکون، سمجھتا ہے؟
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ ہم نے تمہارے جیسے ہم مذہب لوگوں کو بہت ہلاک کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ مِّنكُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ہر چیز اللہ آپ کا بھلا کرے. فی الزبر اعمال نامہ کے اندر موجود ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ جو کچھ بھی کرتے ہیں فعلو یہ صفت بنے گا, شَيْءٍ کے لیے مبتدا ہو گیا. کائن فی الزبر اعمال نامہ کے اندر موجود ہے. وَكُلُّ صغیر وَكَبِيرٍ مستتر چھوٹی بڑی ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں. ان المتقین کائنون فی جنات ونہر متقین یہ کہ باغات کے اندر نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق جنات سے بدل ہے. فی مقعد صدق پاک مقام کے اندر ہوں گے. عند ملیک مقتدر ایک طاقتور ذات کے سامنے اس کے بارگاہ میں ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس سے پہلے سورۃ القمر گزرا ہے اور سورۃ القمر کے اندر تھا کذبت قبلہم کہ اس سے پہلے بہت سی قوموں نے اللہ رسول کی تکذیب کی ہے اور اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے. وہاں کذبت قبلہم تھا, یہاں بار بار آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ انس و جن اللہ کی کون سی نعمتوں کو آپ جھٹلائیں گے. ایک تو یہ ربط ہے کہ کذبت قبلہم اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس قسم کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ قمر کے اندر تخویف اور بشارت اجمالاً تھا, یہاں تفصیلاً تخفیفات اور بشارات کا یہ کہ ذکر ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ وہاں کل شیء خلقنا بقدر کے بعد فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے ایک مقدار پر پیدا کیا ہے. تو اب یہ تھا کہ وہ کس نے پیدا کیا ہے, تو فرماتے کہ هو الرحمن الرحمن وہ اللہ ہے, مقدار پہ پیدا کیا ہے. اور یبارک کل شیء ہر چیز کے اندر برکتیں بھی وہی پیدا کر لیتا ہے. اسی طریقہ پر یہ ہے کہ وہاں تھا ملیک مقتدر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جنتی لوگ کائنون فی جنت و نہر باغات میں ہوں گے اور نہر میں ہوں گے. باغات اور نہریں وہ کیا ہے, فی مقعد صدق سچائی کی مقامات, عند ملیک مقتدر ایک بادشاہ کے پاس جو طاقتور ہے. وہ بادشاہ کون ہے؟ الرحمن, وہ رحمان ہے. سمجھے مولانا؟ اس طرح یہ ایک ربط بنتا ہے. اس صورت کا دعویٰ اثبات الرحمانیت للہ سبحانہ و تعالی, اثبات الرحمانیت یعنی عموم رحمت, اللہ کی عموم رحمت کو ثابت کرنا ہے. نزول نمبر ہے 97, سورہ رعد کے بعد اس کا نزول ہے. نزول نمبر 97. الرحمن الرحمت والی ذات, علم القرآن جس نے قرآن کی یہ کہ تعلیم دی ہے, وہ رحمت والی ذات ہے. قرآن بھی رحمت ہے, میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں, اس لیے استاد خود اللہ ہے, رحمان ذات ہے. خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا. حالانکہ دیکھیں تعلیم قرآن یہ ساری چیزیں انسان کے خلق کے بعد ہوتے ہیں. دیکھیے انسان پہلے پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد علم القرآن ہوگا, لیکن یہاں علم القرآن مقدم ہے اور خلق الانسان مؤخر ہے. اشارہ کر دیا کہ انسان کا اصل مقصد وہ تعلیم قرآن ہے اور اس بنیاد پر اس کو یہ کہ خلق انسان پر مقدم کیا. ورنہ ترتیب وہی ہے کہ انسان پہلے پیدا ہوگا پھر اس کے بعد الو کا بات پڑے گا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ارے کچھ پہلے پڑھا. آج اسلام آباد والا آ گیا. ہاں اسلام آباد سیٹ بدل گئی. آپ کا اصل علاقہ اسلام آباد ہے یا آگے بٹک رہا؟ ہاں. علمہ البیان انسان کو اس نے بیان بھی سکھا دیا. اور الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند بھی حسبان یہ ایک حساب کے مطابق چلتے ہیں, یعنی یجری یعنی بھی حساب ایک حساب کے مطابق یہ ہے کہ چلتے ہیں. والنجم اور بوٹیاں, تارے اور بوٹیاں, والشجر اور درخت یسجدان یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ شرعی نہیں ہے, یہ سجدہ تکوینی ہے. یہ سجدہ شرعی نہیں ہے, تکوینی ہے. جیسے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, زمین پر حرام ہے کہ نبی کے جسم کو نہیں چھیڑے گی. تو وہ یہ تکوینی سجدے ہے مولانا. اور ان میں سے ورنہ زمین مکلف نہیں ہے. والسماء رفعها آسمان کو اونچا کر دیا, یعنی رفع السماء رفعها بغیر پلر کے بغیر ستونوں کے اونچا کر دیا. ووضع المیزان اور میزان عدل اللہ پاک نے رکھ دیا اور قائم کر دیا, میزان عدل اور میزان اعمال.
اور وہ یہ ہے کہ میزان عدل انصاف اللہ نے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بے اللہ تطغوا فی المیزان ہے کہ وزن کے اندر تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسے کہ قوم شعیب یہ ہے کہ کرتی تھی۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن درست رکھو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور وزن کے اندر کمی نہ کر دو، گھٹاؤ نہیں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، یعنی وضع الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو یہ کہ رکھ دیا اور بچھا دیا لوگوں کے فائدہ کے لیے، لام نفع کے لیے، فیہا فاکہۃ، جس میں پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، والنخل، اور کھجور، ذات الاکمام، خوشوں والے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے گچے والے، خوشوں والے جن کے جو ان کے غلاف ہوتے ہیں۔ والحب، اور اناج اور گندم کا دانہ، ذوالعصف، جو بھوسے والے، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی پیدا کر دیے۔ جب ان کان الامر کذالک، یہ ساری چیزیں، اس کے بعد اب سمجھو اللہ آپ کا بھلا کرے، بسا اوقات ایک چیز کا تکرار تو ہو جاتا ہے، تکرار ہو جاتا ہے، لیکن متعلقات اس کے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا لطف الگ ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں کہ آپ کو الو کا پٹا ہم نے داخلہ نہیں کیا تھا، آپ کو ہم نے داخلہ نہیں دیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ارے آپ کے مونچھیں پھر کس قسم کی تھی اور پھر بھی ہم نے آپ کو رکھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کے کپڑے کیسے گندے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ پھر بھی ہم نے آپ کو رکھا۔ الو کا پٹا آپ کی ترتیب وفاق کی کچھ بھی نہیں تھی، پھر بھی ہم نے آپ کو داخلہ، آپ کو یاد نہیں ہے؟ سمجھیے، کمرہ آپ کو نہیں مل رہا تھا، میں نے آپ کو جگہ نہیں دی، آپ کو یاد نہیں ہے؟ اب دیکھو، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، ہر ایک کے متعلقات الگ ہیں۔ آپ لوگوں کا دماغ کچھ درست ہے یا نہیں ہے؟ سمجھیے، یہ جو آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، میں نے کتنے مرتبہ کہا، تو یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس اعتبار سے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اہجل، اڑے ہو گیا مولانا؟ اب جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انس و جن پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، بار بار جھٹلائیں گے۔ خلق الانسان من صلصال، انسان کو ٹھیکرے سے پیدا کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، انسان کو پیدا کری کھنکھناتی مٹی، کل فخار جو ٹھیکرے کی طرح ہے۔ وخلق الجان من مارج، اور جنات کو من مارج، آگ کے شعلے سے پیدا کر دیا، من مارج من نار، پیچھے سے ترجمہ کرو، آگ کے شعلے سے، بھڑکتی آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی سے تمہاری پیدائش ہے، اے انس و جن، کیا تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ مشرق و مغرب، مشرقین کا بھی رب ہے، مغربین کا بھی رب ہے۔ ظاہر ہے کہ مشرقین میں مشرق الصیف الگ ہے، مشرق الشتاء الگ ہے، اور مغرب الصیف الگ ہے، مغرب الشتاء الگ ہے، جو آپ کو بتا چکا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، آپ نے دونوں دریاؤں کو یہ ہے کہ آپس میں ملا دیا، دریاؤں کو دونوں کو آپس میں، مرج البحرین، آپ نے جاری کر دیا دو دریا، یلتقیان، جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں دریاؤں کو آپ نے روانہ کر دیا، جاری کر دیا، یلتقیان، جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ، درمیان میں ایک آڑ ہے، پردہ ہے، لا یبغیان، دونوں اس سے تجاوز کر بھی نہیں سکتے۔ وہ پردہ 1500 سال کے بعد سائنسدانوں کو نظر آ گیا۔ ابھی 1500 سال کے بعد میٹھا پانی اور کھارا پانی بنگلہ دیش میں اور بھی کئی جگہوں میں اس طرح میٹھا پانی کھارا پانی ملتے ہیں، ادھر سے گلاس لگاؤ میٹھا پانی ہے، ادھر سے لگاؤ تو کھارا ہے، درمیان میں کون سی دیوار کھڑی ہے، کون سا رکاوٹ ہے، ان کو نظر نہیں آیا۔ قرآن نے پہلے سے کہا کہ برزخ اس قسم کا آڑ ہے اور رکاوٹ ہے۔ ابھی 1500 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں دوربین سے معلوم ہو گیا کہ بہت باریک قسم کا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کو تو ابھی نظر آ گیا، لیکن محمد رسول اللہ نے اور محمد کے رب نے 1500 سال پہلے یہ بتایا۔ پھر آپ کو حیرت ہوگی، یہ جو پانی آتا ہے نا سیلاب کا، یہ بادلیں اٹھتی ہے دریا سے بادلیں اٹھتی ہے، یہ دریا کا بھاپ ہے، دریا کے بھاپ ہے، دریا سے یہ بادلیں اٹھتی ہے، اور کھارا پانی سے یہ بادلیں بنتی ہے۔ بادلیں کھارا پانی سے بھر کر کے پھر جس وقت پانی برساتی ہے، جس وقت بارش برساتی ہے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ بادل بنتے کھارے پانی کے، سمجھے، دریا سے، اور پھر یہ پوری دنیا کے اندر 3 حصوں پر دریا ہے اور 1 حصے پر خشکی ہے۔ سمجھ رہے؟ دنیا کے جو 7 حصے ہیں، 7 حصے، 7 بر اعظم، اقالیم سبع جس کو کہتے ہیں، اور آپ پاکستان میں، ہندوستان، پاکستان، بر صغیر، پاک ہند، سعودی، یہ سب اقلیم ثانی کے اندر ہم لگتے ہیں، اقالیم سبع میں سے اقلیم سبع کے اندر ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ 7 بر اعظم، پھر بھی دریا، یہ ان کی حیثیت 1 گنا کی ہے، اور 3 کائنات کے 3 حصوں پر دریا ہے۔
بادلیں بنتی ہیں پھر منتشر ہوتی ہے، لیکن کھارا پانی کے اسی سے پھر پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر ندیوں سے بہہ بہ کر کے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بلوچستان کے سارا پانی قرب و جوار کی وہ بڑی بڑی ندیوں میں جمع ہو کر کے پھر جا کر دریا میں پہنچتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ندیاں بڑی ندیاں جا کر کے بڑی ندیوں میں، اور پھر ان کا کل شیء یعود الی اصلی، ہر چیز اپنی اصل کو آئے گی۔ جہاں سے بھی بارش ہوگی ندیوں میں، وہ پھر چھوٹی ندیاں بڑی ندیاں جمع ہو کر کے پھر آئیں گے، پھر جائیں گے۔ جیسے کہ پنجگور میں کہتے پنج کور، یہ پنج گور نہیں ہے، کہتے صحابہ کی 5 قبریں، یہ 5 قبریں نہیں، ہم لوگ وہاں رہتے اور تم لوگوں نے صحابہ کی قبریں دیکھی، سمجھ شریف میں کہ ملک ہمارا ہے اور کراچی کے مولوی یہاں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ پنج کور، پنج گور، پنج کور، کور کہتے ہیں ندی کو، یہ سارا پانی جمع ہو کر کے کور 5 ندیوں میں جاتا، وہ دریا میں۔ یہاں بلوچستان کے اس طرف کا جتنے بھی اللہ کا بھلا کرے پانی ہے، یہ سارا کا سارا پورالی میں جاتا ہے۔ سندھی اور بلوچ اس کو پورالی کہتے ہیں، لیکن نبی کے زمانے سے، صحابہ تابعین کے زمانے سے اس کا نام ہے بورالی، اس وقت سے اس کا نام بورالی، بورالی بورالی بورالی۔ یہ سیر و اعلام نبلا وغیرہ اس میں یہ آپ کو مل جائے گا، سمجھے، بورالی، یہ سارا پانی بورالی میں جاتا، بورالی دریا میں جاتا ہے۔ ادھر سے آپ کے بولان ان کا پانی بلوچستان کا آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھر سے یہ ندی میں جاتی ماتی، یہاں سے بھی جا کر کے سمندر میں دریا میں جاتا، سمجھ۔ دریا کے اندر جب یہ میٹھا پانی جائے گا اس طرح اس کے اوپر سے دریا کے جاتا ہے، لیکن دریا کے ساتھ کٹھا نہیں ہوتا، دریا اس سے اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، دریا اس سے پیتا ہے، لیکن دریا کے ساتھ ہو بہو وہ سارا کا سارا نہیں ہوتا۔ میٹھے پانی کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے دریا کے اوپر جا رہا ہے، آدمی پہچانتا بھی۔ یہ نسوار نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ڈبہ کھول کر کے کھاؤ گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ مرج البحرین، 2 دریا آپ نے جاری کر دی، یہ بنگلہ دیش میں یا کہاں، یلتقیان، دونوں ملتے ہیں، بینہما برزخ، دونوں کے درمیان میں آڑ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، ہر ایک یہ اپنے اس آڑ کی طرف میٹھا اس طرف چلتا ہے، کھارا اس طرف چلتا ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ 1500 سال کے بعد اب ظالموں نے، سائنس نے جا کر اس کی تحقیق کی، اس سے پہلے ان کو تحقیق نہیں تھی اس کی۔ ان کان الامر کذالک فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ میں نے فبأی آلاء کی تکرار کی وجہ آپ کو بتا دی کہ کیوں تکرار ہے، متعلقات الگ ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی یذکر التثنیۃ ویراد بہ الواحد، تثنیہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن مراد اس سے ایک ہوتا ہے۔ اب دونوں دریاؤں سے، کھارے دریا سے اور میٹھے سے، دونوں سے موتیاں نکلتی ہیں، اور والمرجان، اور مونگ یہ نکلتے ہیں، حالانکہ طے شدہ ہے کہ موتیاں وہ کھارے پانی سے۔ تو اطلقت تثنیہ، تو اطلاق تو تثنیہ کا ہے، لیکن وہ ارید بھی الواحد، مراد اس سے فرد واحد ہے، یعنی کھارا پانی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، وَلَهُ، اسی اللہ ہی کے لیے ہے۔ فرماتے الجوار، بڑے بڑے جہاز، سمجھے، جاریتوں کی جمع، جو پانی میں یہ ہے کہ چلتا رہتا ہے، یہ تجری سے۔ وَلَهُ الجوار، بڑے بڑے جہاز، اور المنشآت کا معنی المقامات، جن کو کھڑا کیا جاتا ہے دریا کے اندر، فی البحر کالاعلام، حال کونہا کائنۃ کالاعلام، پہاڑ کی طرح لگتے ہیں جہازوں کو آپ نے دیکھا۔ اب تو میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے جامع صدیق، یہ اس سے پورے جامع صدیق کے 20 ایکڑ پر ہے، اتنے بڑے بڑے جہاز نکلے۔ دوسرے جہاز آسمان سے آ کر کے ان میں لینڈنگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ پوری مارکیٹیں ہیں، پورا دنیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ امریکہ بابا نے سب کچھ ہم پر بڑا احسان کیا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، لیکن خیال کر لینا یہ سارے کے سارے جتنے اس زمین پر، اس دریا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، کل من علیہا، جو بھی اس زمین پر ہے، فرماتے ہیں کہ فانن، وہ فنا ہو جائیں گے۔ کل من ثبت علیہ فانن، اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ یفنا کے معنی میں ہے، فنا ہو جائیں گے۔ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کی ذات رہے گی۔ وجہ، اطلق الوجہ، اشرف الاعضاء کو ذکر کر کے مراد اس سے، میں آپ کے چہرے کو دیکھنے آیا ہوں، تو صرف چہرے کو بھی دیکھتا ہے، ہاتھ پاؤں کو بھی دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا؟ میں آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے آیا ہوں کہ تیرے چہرے کو دیکھ لوں، وہ چہرے کو نہیں، سمجھ شریف میں۔ اور کہتے کہ لوگ کہتے کہ ہم نے اپنی بیٹی اس چہرے کو دی ہے، اس مبارک چہرے کو دی ہے، تو مبارک چہرے کو نہیں دی، اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں نہیں ہے۔ ہم نے امام بنایا اپنے اس کو، اس مبارک چہرے کو امام بنایا، تو امام وہ بھی نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں اٹھتے بیٹھتی ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے، اللہ کا خیرات دی کل مشک خواف و کرے پھر، سمجھے، اے جنے دا پتر۔
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، تو اشرف الاعضاء ذکر کر کے اس سے پوری ذات مراد ہوتی ہے، تیرے پروردگار کی ذات رہے گی، ذو الجلال والاکرام، جو کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ جلال والی ذات ہے اور کرم والی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، آپ کا اگر کوئی کام دنیا کے اندر نہ ہو تو آپ یہ کر دیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 5 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ذل جلال والاکرام، اس پر آپ اپنے اس مقصد کو سوچیں کہ میرا فلانا کام ہے، یہ 500 مرتبہ، پھر اس کے بعد آخر میں پھر واپس 5 مرتبہ یہ ہے کہ درود پڑھے یا 7 مرتبہ درود پڑھے، یہ کر لینا، اس کو جاری رکھو، انشاءاللہ دیکھ لینا حل المشکلات اللہ کی ذات ہے، اللہ آپ کا مقصد حل کر دے گا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ، ارے اس سے درخواست کرتے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں، ساری اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں۔ یسألہ، اس سے پوچھتے ہیں، یعنی درخواست کرتے اس سے، آسمان و زمین، من ثبت فی السماوات ومن ثبت فی الارض کل یوم، روزانہ، هو کائن فی شان، وہ روزانہ ایک خصوصی صفت میں ہے، شان کا معنی صفت کے، سمجھ رہی میں، وہ خصوصی صفت میں ہے۔ مولانا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگ جب گرم ہو جاتی ہے، دیگ گرم ہو جاتی تو باہر بھی آپ کو ہاتھ لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اندر پانی سخت قسم کا گرم ہے۔ برف کا پانی جگ کے اندر رکھیں گے، باہر دیکھیں گے کہ وہ اس قسم کے پسینہ آئے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کس کو، سمجھ رہی میں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ برف اندر مؤثر ہے اور باہر جو اس کو آپ کو نظر آتا ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اثر ہے۔ آپ کو گرمی لگتی ہے، اندر سے آپ گرم ہے، باہر آپ کو پسینہ آتا ہے، اندر مؤثر ہے، یہ باہر کا پسینہ اثر ہے۔ کائنات کے اندر کوئی اگر ہنستا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اضحاک، ہوا اضحکا۔ کائنات میں جو لوگ روتے ہیں تو ہوا ابکا، وہ رلانے والی صفت ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی غصہ ہوتا ہے تو عزیز ذو انتقام کا منظر ہے۔ اس لیے جیسے اللہ فاعل حقیقی، اگر آپ نے شرع قائد پڑھی ہے، نہیں تو پھر جاؤ جہنم میں، سمجھے۔ آپ نے شرع قائد میں اور اسی طرح شرع مواقف وغیرہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، فاعل موجب ہے، فاعل حقیقی ہے۔ جب اللہ فاعل ہے کہ اس کی ذات کے اندر جیسے فاعلیت ہے تو صفات بھی اس کے اسی طرح فاعل ہے، سمجھے۔ رحمتیں جتنی بھی ہے وہ اس کے رحمان اور رحمیت کا مسئلہ ہے، غصہ جتنا ہے وہ اس کی قہاریت کا مظہر ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ فاعل حقیقی ہے تو اس کے صفات بھی، متقدمین کا یہی مذہب ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں۔ اور متقدمین کا مذہب یہی ہے، صفات باری تعالیٰ عین موصوف ہے، عین باری تعالیٰ ہے، جیسے اللہ فاعل حقیقی ہے تو اس کے صفات بھی اسی طرح ہے، سمجھ رہی میں۔ کل یومن، روزانہ یہ ہے کہ وہ فی شان، وہ کسی خاص صفت کے اندر ہے، کبھی صفت رحمت میں ہے، کبھی صفت غصے میں ہے، اور کسی کے یہاں صفت احیاء متعلق ہو گیا، بچے پیدا ہو گیا، اور کسی کی طرف صفت اماتت کو اس نے متوجہ کر دے، اس کے گھر سے شوہر کو نکال دیا یا بیوی کو یومی تو کر دیا، سمجھ رہی۔ یہ ساری کائنات صفت کا مظہر ہے، یہ ساری کائنات جو ہے نا یہ مظہر صفات ہے مولانا۔ آپ میں سے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ میں سے کوئی غصے والا ہے اور کوئی ٹھنڈا ہے، کسی پر صفت جلال کا یہ کہ یہ ایک عکس پڑا ہے اور کسی پر صفت جمال کا پڑا۔ اے ظالم کے بچے، سمجھے، کوئی غصے والا ہے اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کوئی کسی کے اندر غصہ نہیں ہے، تو یہ بھی اسی صفات کا عکس جس پر پڑا ہے۔ یسألہ، آپ سے حاجتیں مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، من ثبت فی السماوات ومن ثبت، آسمان والے فرشتے بھی اور انسان، ساری کائنات، کل یومن، روزانہ، ہر روز یہ ہے کہ ہو کل یومن ہوا کائن فی شان، وہ کسی خاص صفت میں، کسی مظہر میں اللہ کی ذات۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کے بعد تحدید ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سنفرغ لكم أيها الثقلان، اے جن و انس، اے جن و انس، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، یعنی ہم متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ کو کسی نے پکڑا نہیں ہے مولانا، اللہ کو کسی نے پکڑا نہیں ہے کہ ابھی وہ پھنسا ہوا وہ فارغ ہو جائے گا۔ یہ جب دھمکی ہوتی ہے تو اسی دن، ابھی آپ کا کام کرتا ہوں، تھوڑی دیر صبر کرو میں فارغ ہو جاؤں، حالانکہ اس کو کسی نے پکڑا نہیں ہے۔ تو مقصد تحدید ہے مولانا۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثقلان جن و انس ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، انسان اور جنات کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہارا بس چلے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے کناروں سے تم نکل جاؤ، اگر نکل سکتے ہو تو فنفذوا، نکل جاؤ، لیکن لا تنفذون، نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان، بڑے زور کے ساتھ اور بڑی طاقتوں سے، اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، الا بسلطان بقوت و بقہر،
کسی قہر اور سلطان سے قوت سے نکلو، اور وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے، آسمان و زمین سے تم نکلو گے بھی نہیں، سمجھے؟ جدید سائنس والوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے کہا کہ لا تنفذون، تم نکل نہیں سکو گے جن و انس الا بسلطان، مگر راکٹ کے ذریعے سے، اس لیے شٹل اور راکٹ یہ آسمانوں کو پار کر کے جائے گا، لیکن اب تک جھوٹ ہے، اس لیے کہ ناممکن تو نہیں ہے، ہم اس کو ممکن قرار دیتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے۔ اہل سنت والجماعت اور علماء متکلمین اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اس آسمان کو پار کر کے دوسرے میں جاؤ، دوسرے کو پار کر کے تیسرے میں جاؤ، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے، تو یہ ناممکن نہیں ہے، ناممکن اور محال نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پہ گئے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ امریکہ نے اس کو پار کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ چاند پر جا کر کے اس نے اپنے پلاٹیں بنائی ہے، وہاں پلاٹنگ ہو رہی ہے، یہ 100% جھوٹ ہے۔ جو اس کی ویڈیو جو ترتیب انہوں نے بنائی ہے وہ کسی مکان میں کسی خلا کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے بالکل چاند نہیں ہے۔ جب تک آپ نے چیز نہیں دیکھی ہے، چمن والے ساتھی کتنے ہیں؟ چمن والے کوئی بھی نہیں ہے؟ ہاں تو کچھ تو ہے۔ اب چمن کو میں آپ کو کہوں کیا کہنا ہمارے چمن کا، کیا کہنا؟ آپ اگر آئیں گے اسلام آباد بھول جائیں گے، چمن کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ بھول جائیں گے کہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لاکھوں انسان اس کو چمن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لاکھوں انسان اس کو چمن کہتے ہیں۔ جب چمن کہتے تو ہوگا کہ کتنا بڑا چمن ہوگا، سمجھے؟ کیسے اس میں باغات ہوں گے، کیسے اس میں آبادیاں ہوں گی، کیسے اس کے اندر ہریالی ہوگی، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے جی۔ اب اس طریقے پر امریکہ جھوٹ بول کر کے تواتر کے ساتھ، جیسے کہ پٹھان جھوٹ بولتے، یہ ہم لوگوں نے چمن کہیں۔ اب چمن کا نام سنیں گے آپ کہیں گے چمن ہے، لیکن آگے آپ جائیں گے چمن نہیں، یہاں کوئی ہندو تھا اس کا نام تھا چمن داس کیا تھا؟ چمن داس۔ اور جو لوگ چمن کے ہیں وہ 1.5 سال کے بعد غسل کرتے ہیں، پانی ہی نہیں ہے، 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ غسل۔ اور کپڑے جو بدلتے ہیں تو کس طریقے پر، وہ ایک جوڑا انہوں نے بدل دیا تو اس کو لٹکا دیا انہوں نے، اور ایک جوڑا انہوں نے پہنا، 2 ہفتے کے بعد پھر یہ کہ یہ جو پہنا تھا اس کو واپس لٹکائیں گے، اور وہ جو لٹکا ہوا ہے اس کو اتار کر کے پہنیں گے۔ تو اس طریقے پر صفائی ہوتی ہے۔ جو پانی نہیں ہے تو پھر یہ کہ کیا کرو گے، سمجھے؟ امریکہ نے اس انداز پر جھوٹ بولا، اس انداز پر جھوٹ بولا کہ تواتر کے ساتھ کسی چاند پر گئے، پلاٹنگ ہو گئی ہے۔ ناجائز یعنی ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن کیا سوال یہ کہ وہ گئے، اب تک نہیں گئے، یہ جھوٹ ہے۔ آج سے پہلے امریکہ نے اپنے شٹل بھیجے اور کمپیوٹر کے ذریعے سے ان کو کنٹرول بھی کر رہا، ان کا کہنا ہے بغیرت کا، جھوٹ بولا ہے حرامی، سمجھے؟ ان کا کہنا یہ کہ یہ 5.5 ارب کلومیٹر ہمارے اس نے شٹل نے 5.5 ارب کلومیٹر طے کی، لیکن ابھی تک آسمان تک نہیں پہنچے۔ اب خدا جانے کہ تمہارے 5.5 ارب کلومیٹر اب آج تک اور وہ کہتے کہ ہم پہنچنے والے، اس طریقے پر نہیں پہنچیں گے، سمجھے؟ جس طرح بھی وہ جھوٹ بولے۔ روح کے بارے میں امریکہ نے اور انہوں نے، جیسے قرآن نے کہا کل الروح من امر ربی، اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ نے تقریباً 1200 مریضوں پر انہوں نے پریکٹس کیا، پکڑنے کی کوشش کی کہ روح ہے کیا، کس طرح آتی ہے، کس طرح جاتی ہے، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اور روس نے پھر اتنا بڑا جھوٹ بولا، خبیث نے، روس نے یہ کہا کہ جی ہم نے شیشہ لگایا، خوردبین لگایا، اس میں بند کیا، اور بندہ جب مر رہا تھا تو بالکل ایک نورانی ایک شعاع یہاں سے اس کے منہ اس سے نکل جاتا اس کے جسم سے، یہی روح ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ وہ نورانی شعاع تمہارے جیسے انگریز اور تمہارے جیسے خدا کا دشمن دیکھتا ہے۔ جھوٹے مولوی صاحب، آئے سمجھ میں؟ تو اب یہ ہے کہ جائے اگر کوئی راکٹ کے ذریعے سے جا سکتا ہے، ایک ترجمہ اس کا یہی ہے، اے انسان اور جنات کی جماعت، ان استطاعتم، اگر تمہارا بس چلے، ان تنفذوا من اقطار السماوات، کہ تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکو تو فنفذوا، نکلو، لیکن لا تنفذون، تم نکل نہیں سکو گے الا بسلطان، بڑے زور اور بڑی قہر کے ساتھ، نہ تمہارے اندر زور ہے نہ تمہارے پاس وہ قہر ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا ترجمہ میں نے عرض کیا کہ راکٹ کے ذریعے سے، اور راکٹ یہ لوگ جلدی والے کہتے ہیں، لیکن راکٹ والے صرف ایک تفسیر ہے ہمارے ہاں جو 22 جلدوں میں ہے۔ راکٹ والی تفسیر ایک ہے، علامہ طنطاوی کی ہے، الجواہر کے نام سے 22 جلدوں میں الجواہر، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اور بالکل ناکام ہے۔ سب سے بڑی ناکامی اس کی یہ ہو گئی
کہ بدبختی یہ ہو گئی کہ اس نے سائنسی قواعد کو قرآن کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کی. جب سائنس اور قرآن میں تطبیق نہیں بنی، بہت سی چیزوں میں بنی اور بہت سی جگہوں میں نہیں بنی، تو اس نے یہ کیا کہ قرآن کی عبارت کو کھینچا کر کے قرآن کی عبارت کو تبدیلی کی اور اس کو سائنس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سائنسی تحقیقات قرآن کے تابع ہوں تو سبحان اللہ، نہ ہو تو قرآن میں رد و بدل کر کے اور اس کی عبارت کو سائنس کے تابع کرنا. سائنس کی تحقیقات خود ناکام ہیں، تجربیاتی چیز ہے. اور آپ نے تیسیر المنطق میں بھی پڑھا ہے کہ تجربہ استقراء اور تمثیل تجربیات جو ہوتے ہیں لا تفید الا ظن، ان سے ظن کا فائدہ ہوتا. آج تک ان کو معلوم نہیں ہے سائنسدانوں کو کہ یہ لاؤڈ اسپیکر کی جو آواز ہے یہ اصل بندے کی آواز ہے یا یہ کہ آواز جا کر کے ٹکراتی ہے اور اس ٹکراؤ سے آواز کے اندر یہ کہ ایک قوت اور پیدا ہو جاتی ہے. اب تک ان کو تحقیق نہیں ہے. یہی وجہ کہ تبلیغ والے ابھی تک بھی اللہ کو لاؤڈ اسپیکر میں نماز نہیں پڑھاتے. ہمارے علماء کا جو اختلاف ابتدائی سے ہو گیا کہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز پڑھانے کی امامت کی اجازت ہے یا تکبیروں کا انتظام کیا جائے، وہ اختلاف اس وقت سے لے کر کے اب تک کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اصل بندے کی آواز ہے یا یہ کہ اس کا چربہ ہے. جیسے کہ آواز باز گشت اگر آپ نے دیکھی ہو، آواز باز گشت کس نے دیکھا ہے؟ تم لوگ واجب القتل نہیں ہو کہ اتنی بڑی جماعت کے اندر آواز باز گشت صرف چند لوگوں نے دیکھا. ہمارے یہاں پہاڑ ہوتے ہیں، سمجھے، یہ جو جانور ہیں نا ان سے پتہ کرو. پہاڑ کا نام رکھا ہم نے تواری. کیا نام رکھا؟ تواری. تواری کا مطلب یہ ہے کہ آواز، توار کہتے ہیں آواز کو. آپ ادھر سے کہ اے، وہ ادھر سے کہ اے، پھر آواز آپ کہے کتے کا بچہ، تو ایک سیکنڈ میں کہے وہ کتے کا بچہ. سمجھ رہی ہیں؟ وہ اتنا دور ہوگا. آپ اس طرح والے پہاڑ میں، اور جس وقت یہ ہے کہ زیادہ اللہ کا بھلا کرے طوفان اور ہوا نہ ہو اور ٹھنڈ کا صبح کا موسم ہو یا عصر کا، تو ہم باقاعدہ ہم لوگ یہ کام کرتے تھے ادھر اس پہاڑ پہ. اور وہ ادھر فاصلے پر، جیسے کہ اللہ کا بھلا کرے یہ آپ کے روڈ ہے یا اس طرح کے دور کی یہ فارم ہار ویس بنے ہوئے، تو ادھر سے ہم یہ کہ پھر آواز دیتے اور ادھر سے 2 سیکنڈ کے بعد پھر آواز آتی تھی ہمیں. سمجھے؟ اب یہ جو لوگ بڑے بڑے بال رکھ کر کے پی رہے، سمجھے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے سائنسدانوں کی تحقیقات خود ہی اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے لیے ایک مسئلہ ہے. یرسل علیکما فبأی آلاء ربکما تکذبان. یرسل علیکما شواظ من نار، تم پہ چھوڑ دیا جائے گا شواظ من نار، آگ کے اللہ آپ کا بھلا کرے شعلے، ونحاس، اور یہ ہے کہ پگھلا ہوا تانبا، اور دوسرا یہ کہ نحاس کا معنی یہ کہ دھواں. فلا تنتصران، تم لوگ مدد نہیں، بدلہ نہیں لے سکو گے، مقابلہ نہیں کر سکو گے. جہنم کے شعلے تم پر چھوڑ دیے جائیں گے، آگ کے شعلے، ونحاس، پگھلا ہوا تانبا یا دھواں. فلا تنتصران من اللہ، اللہ سے تم کیا بدلہ لے گے؟ سمجھے؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء، آسمان جس وقت یہ کہ پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، تلچھٹ کی طرح وہ سرخ یہ کہ ہو جائے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، یا کہو تلچھٹ کی طرح سرخ ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیومئذ، اس دن، لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کسی انسان سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں. یہ مختلف، کہیں یسأل تم سے پوچھا جائے گا، فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین. میں نے آپ کو بتایا اوقات مختلفہ ہے. فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو پہچانا جائے گا ان کی یہ کہ پیشانی سے اور ان کی نشانی. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی سے اور قدموں سے ان کو پکڑا جائے گا. مولانا آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کے یہ جو دمبے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بھی باندھتے ہیں، پاؤں بھی باندھتے ہیں، اور ایسے پکڑ کر کے پھر یہ کہ ایک کینچی، بڑی کینچیاں ہوتی ہیں، اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ بال یہ کہ کاٹتے. اور اگر کسی کو ذلیل کرنا ہو، جیسے کہ ہم لوگوں کو، مولوی لوگوں کو یہ حضرات جو ذلیل کرتے، فوجی حضرات اور اسی طریقے پر یہ پولیس والے، سمجھ رہے ایسے بند. اب کسی کے اللہ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یہ ہاتھ اور پاؤں اللہ کا بھلا کریے، ہاتھ پاؤں اس کے ادھر بندھے ہوئے، تو پیشانی کے بالوں سے اور ادھر سے پاؤں سے ایسے پکڑ کر کے اس کو جہنم میں پھینکیں گے. نہیں تو کسی آپ میں سے کسی کو سکیڑ کر کے میں بھی اس کو کر دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، اس کے بڑے بال ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس پیشانی اور قدم کو کس طرح جمع کرتے ہیں. پیشانی اور قدم اللہ کا بھلا کرے. وہ پیر صاحب کو تم لوگ پیر کی توہین کرتے ہو،
بے ایمانو، سمجھے؟ مرشد کی توہین کرو گے، ایمان کا کیا ہوگا؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی، مجرم کو پکڑا جائے گا نواسی پیشانی سے، پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے اٹھا کر کے جہنم میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جہنم التي، یہ وہ جہنم ہے التي يكذب بها المجرمون، جس کو مجرمین دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا، اس جہنم کے درمیان میں، وبین حمیم آن، اور کھولتا ہوا پانی، اسم فاعل آن، سمجھے؟ آنیون، وبین حمیم آن، کھولتا ہوا گرم پانی کے درمیان میں جہنمی اس طرح یہ کہ چکر کاٹتے رہیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوا خبر مقدم بنے گا، جنتان، اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات افنان، وہ دونوں باغیں شاخوں والے ہوں گے، قسم قسم کی شاخ اور میوے درخت ان میں ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان تجریان، ان دو باغوں کے اندر دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان کے اندر ہر میوے کے دو دو قسم کے میوے، جوڑے جوڑے دو دو قسم کے میوے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور جنتی یہ کہ علی فرش، وہ بچھونوں پر سہارا لگائے ہوں گے، جنت کے بچھونوں پر، بطائنها، ان کے اندر والا حصہ، استر جو ہے من استبرق، اطلس یہ اس کے ریشم کے ہوگا، وجنى الجنتین دان، دونوں باغوں کی یہ ہے کہ چنا ہوا پھل، دانن آپ کے قریب ہوگا۔ جنا مجنی کے معنی میں ہے، جنا مجنی، جنا یجنی کے معنی آتا ہے پھل توڑنے کے بھی۔ آپ کو پتہ ہے ان فی بستاننا نارنجنا من جنا نارنجنا نارنجنا، ان فی بستاننا نارنجنا، ہمارے اللہ کا بھلا کرے باغ کے اندر کیا ہے؟ نارنجنا، ہماری نارنگی ہے۔ من جنا، جس نے ہماری نارنگی مالٹا توڑ دیا، نارنجنا، جہنم کی آگ اپنے لیے اس نے توڑ دی۔ ان فی بستاننا نارنجنا من جنا نارنجنا نارنجنا، سمجھتے ہیں جناب پتر ہے؟ تو یہ جنا مجنی کے معنی میں ہے، آپ جانی ہوں گے پھل توڑنے والے، اور یہ مجنی، اور دانن آپ سے قریب ہے، یہ دنا یدنو دنون، جس کا معنی قریب کے آتے ہیں۔ دونوں باغوں کا پھل چنا ہوا یہ ہے کہ پھل دانن قریب ہوگا جنتیوں کے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن، اس جنت کے اندر، ان باغات کے اندر، قاصرات الطرف، اپنی نگاہوں کو بند رکھنے والے، اپنی نگاہوں کو بند رکھنے والے، علی ازواجہن، اپنے شوہروں پر ہوں گے، حور ہوں گے، قاصرات الطرف، شوہر مقصور علیہ، شوہر کیا ہے ملنگو؟ مقصور علیہ، اس کی نگاہ جو ہے نا حوروں کے اپنے شوہر پر لگیں گے، کہ بیویوں کے کہ واہ کیا میرا شوہر کا۔ اور اس وقت تو ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ شوہر کالا ادھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ سنڈا جو ٹیلی ویژن میں آتا ہے تو بیوی کی نظر اس پر لگی ہوئی ہے کہ شوہر تو اس قسم کا، خدا میرے باپ کو غرق کرے، اس کالو خان کے بچے کو مجھے دے دیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ کیا ہے؟ نظر اس کے اپنے شوہر پر نہیں ہے، نظر سنڈے پر ہے، سمجھے؟ اور شوہر جب اللہ آپ کا بھلا کرے، شوہر کی پھر نظر اپنی بیوی پر بھی نہیں ہے۔ شوہر دیکھتا کہ بیوی اس کی کالی کلوٹی سی ہے، شوہر دیکھتا کہ انگریزوں کی گوری گوری عورت ہے، وہ کہتا کہ بیوی ہے تو اس قسم کے، میرا نکاح کسی چوہے سے ہوا ہے، سمجھے؟ میں چوہوں کو بتی کر رہا ہوں گویا کہ، آیا سمجھ؟ اس لیے اس ٹیلی ویژن کا فائدہ ہو گیا، آیا سمجھ نہیں ہے؟ جو سنڈے آئے عورتیں ان کو دیکھیں، اور سنڈیات جب آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ مرد انہی کو رنڈیات کو دیکھے۔ یہ دنیا، وہاں حیا ہوگی، حیا اس دنیا کے اندر بھی انبیاء سب سے با حیا ہوتے ہیں، رب کی ذات اللہ سب سے، ان اللہ حی کریم ستیر، اللہ کی ذات حیا والے ہے، پردہ والی ستار ذات ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ادھر ہر طرح انبیاء دونوں جہانوں کے اندر با حیا ہوں گے، ادھر بھی حیا مطلوب ہے، ادھر بھی حیا مطلوب ہے، انگریز ادھر بھی بے حیا، کتے کا بچہ ادھر بھی بے حیا۔ اڑے سمجھ میں آپ کو آئے کون آئے ہو؟ یہ ہوتی گل، تو وہاں بھی حیا ہوگی کہ اپنے شوہروں پر ان کی، اور عورت کو، مرد کو کتنا غصہ آئے گا کہ اس کی بیوی کسی اور کو دیکھے۔ بیوی کو کس طریقہ پر یہ کہ غصہ آتا ہے کہ جب اس کے ساتھ سوکھن کوئی لاؤ، دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی، جیسے کہ شوہر کو غصہ آتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اللہ کا بھلا کرے گڑبڑ کرے، اس طرح بیوی کو غصہ آتی ہے کہ میری روٹی کے اندر دوسری سوکھن کیوں آ گئی۔ اس لیے عرب لوگ اس کو کہتے ہیں ذرہ سوکھن، 100% میرے لیے نقصان ہے۔ کل واحدۃ منہما، اگر 2 ہوں، کل واحدۃ منہن، اگر 3 اور 4 ہوں، ہر سوکھن کی کوشش ہوتی ہے تضر الاخری، کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔
ذرہ ہے، ذارہ بھی نہیں، ذارہ تو اسم فاعل ہے، ما یدل علی ذات مبہمۃ ماخوذۃ من بعض صفاتها، اسم فاعل میں ذات بھی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ موصوف بھی صفت بھی ہوتا ہے، برخلاف مصدر کے کہ مصدر محض مبالغہ، ذرہ 100% نقصان، اس لیے ہمارے بیروی کہتے ہیں اس کو ہپوک، سمجھے، عربی کہتے ہیں ذرہ اور ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ہپوک۔ ہپوک کا معنی کہ پورا پہاڑ آپ نے میرے کندھے پر رکھا ہے، اور اردو اس کو کہتے ہیں سوکھن، یہ اصل میں سوکن، کن کہتے کہ وہ جو جس وقت یہ کہ اللہ کا بھٹی میں جب آگ بھڑکا دیتے ہیں، وہ سوناگر جو اپنے یہ بھٹی کو اس میں آگ بھڑکا، آگ کی چنگاریاں، تو ایک ایک چنگاری کو کہتے کن، 100 کن، 100 چنگاریاں، کپڑے جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے، لیکن عورت کہتی ہے تو نے 100 کن لائے میرے لیے، 100 کن۔ انوامات معلوم نشتے سب پختانہ سوائے، پختے کا پتہ نہیں کہ پختان کیا کہ ہاں بن بن ہاں، بند کا ترجمہ کیا ہے؟ صرف تم اس کو کہو گے کہ بیوی کا مقابل نا اتنا نقطہ نکالو، جیسے کہ ہم نے بیروہی میں نقطہ نکالا، عربی میں نقطہ نکالا، اردو والا میں نے بتا، اب تو اپنے پشتوں کا بتا دے، اس لیے یہ زبانی جہنمیوں کی ہے، سمجھے بھی بات صاف سی، یہ زبانی جہنمی، اس پر تم کیا؟ فی نقاصرۃ الطرف، جو اپنی نگاہوں کو انہوں نے منحصر کر کے بند کر کے رکھا ہے شوہروں پر، لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ کسی جن نے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب تو یہاں مسئلہ دوسرا خراب، زیادہ مجھے کھولو نہیں، لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ یاقوت اور مونگ ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان، ارے بھائی بھلائی کا بدلہ ہی الا الاحسان، بھلائی ہوتی ہے، انہوں نے اچھے عمل کیے، خوبصورت عمل، نماز، روزے، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے حسنات ہیں، تو اللہ نے بھی احسان جنت سے ان کو بدلہ دیا، حسنہ کا بدلہ حسنہ ملے گا، سیئہ کا بدلہ سیئہ ملے گا، زنا، شراب، بدکاری سیئہ ہے، اور جہنم سے بڑا سیئہ کائنات میں کوئی بھی نہیں، اس لیے سیئہ، اس لیے از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جوز جو، سمجھے، خربوزہ آپ نے بیج ڈالا تو خربوزہ اس سے اگے گا، اور تربوزہ ہے تو تربوزہ، مالٹا ہے تو مالٹا، مالٹے کے بیج ڈال کر کے کھجور کی اور اس سے کہ خربوزہ ملے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمِن دُونِهِمَا، ان دو باغوں کے علاوہ، سمجھے بھئی، فرم جنتان، 2 باغ اور بھی ہوں گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان مدہامتان، دونوں خوب گہرے سبز ہوں گے، مدہامتان، کالے، جو کالے پن کی طرف مائل، آپ نے ان درختوں کو دیکھا جن کو زیادہ پانی اچھا ملتا ہے، موسم جب مست ہوتا ہے، موسم ربی مست ہوتا ہے، تو ہرے پتے پھر یہ کہ اتنا پانی ان میں رس اتنا آ چکا ہوتا ہے کہ اس وہ ہرا پن جو ہوتا ہے نا وہ کالا پن کی طرف مائل ہوتا ہے، موٹے موٹے پتے، کس نے دیکھا؟ اللہ خلیل میں خیرتک۔ فبأی آلاء فیہما عینان نضاختان، 2 چشمے ان میں ابل رہے ہوں گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان کے اندر یہ کہ پھل بھی ہوگا، فاکہ تو جس کو ما تتفقہ بہا، جس کو مزے کے لیے آپ کھائیں، ونخل ورمان، ان کو حالانکہ یہ نخل و رمان بھی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں، فاکہ کے اندر داخل ہے، لیکن ان کو الگ ذکر کر دیا، عرب لوگ بطور غذا کے بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، فاکیہ تو غذا کے طور پر نہیں ہوتا، فاکیہ پھل فروٹ ہے، وہ کھانے سے پہلے ایران والے کھاتے اور آپ لوگ یہاں بعد میں کھاتے، ایران والے پہلے کھاتے، آپ پہلے کھاتے بعد میں؟ ہاں، سلاد پہلے کھاتے، سلاد پہلے کھاتے، ایران والے کیا کرتے ہیں، سلاد روٹی کے علاوہ پہلے پلیٹ بھر کر کے آپ کو دے دیں گے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ایک پاکستان کا عالم گیا تو سلاد کے پتے اس کے سامنے، اس نے پلیٹ پھینکا، کہا میں کوئی بکرا ہوں گھاس کھانے کے لیے آیا ہوں، سمجھ رہی ہوں؟ ایرانیوں کو کہا دفعہ ہو جاؤ، میں کوئی بکرا ہوں آیا ہوں یہاں پر اللہ کو گھاس کھانے کے لیے، گھاس روٹی لاؤ، سمجھے، روٹی گوشت لاؤ اگر تمہارے پاس ہے نہیں۔ ان کے اندر، نخل کے اندر اور رمان کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ان کے اندر غذائیت بھی ہے، یہی وجہ کھجور کے 2 دانہ اگر بھی آپ کھا جائیں انشاءاللہ 2 روٹی سے زیادہ آپ کے لیے کفایت کریں گے، سمجھے، زیادہ مجھے چھیڑو نہیں، سمجھے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان، ان میں یہ ہے کہ خیرات نیک سیرت اور خوبصورت، حسان حسینہ خوبصورت، نیک سیرت اور نیک صورت، یعنی خوب سیرت اور خوبصورت،
اس قسم کی حوریں ہیں فبأي آلاء حور مقصورات، ایسی حوریں ہیں کہ بند ہیں، مقصورات اور خیمے ان پر قاصرات ہیں، اور یہ مقصورات فی الخیام مستورات بند ہے اللہ تبارک کے خیموں کے اندر۔ یہاں ہوتا ہے آگے نہ جائے مستورات کے لیے، بولو کس کے لیے؟ مستورات کے لیے، شیشے پہ لکھا ہوتا آگے نہ جائیں، اشارہ ہوتا ہے مستورات کے لیے، مستورات کے لیے۔ ایک آدمی اس کو پڑھتا ہے مستو، یہ رات کے لیے ہے۔ مستو منادہ ہے، حرف ندا حذف ہو چکا ہے، مستو اے مستو رات کے لیے، یہ ہے ہی رات کے لیے، سمجھ؟ جنریٹر بند کیا، چلیے گا آپ بھی مستورات۔ حور مقصورات فی الخیام، یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے، یہ فی الخیام ہے، خیام اللہ آپ کا بھلا کرے ظرف ہے، اور یہ حور ان میں مقصورات ہے، بند ہے، یہ مظروف ہے، مظروف پر ظرف، خیمے سے باہر نکلیں گے بھی نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں تو مقصورات نہیں، یا مکشوفات من الخیام ہے، بولو مکشوفات من الخیام، کھل کر کے خیموں سے باہر نکلتے، آجا آجا دل لگ جا ٹھا، سمجھتا ہے، آجا آجا سینہ لگ جا ٹھا۔ فبأي آلاء لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان نے کسی جن نے ان کو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کوئی ہاتھ لگایا بھی نہیں ہے، معنی سیل پیک ہے۔ فبأي آلاء متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، جنتی یہ ہے کہ سبز یہ ہے کہ قالینوں پر، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ سبز نفیس قسم کے عمدہ قسم کے مسندوں پر ٹیک لگائے، متکئین علی رفرف خضر، یہ الماری سے بھی اس کا ترجمہ ہے، لیکن یہاں سبز قالین ہے، وعبقری حسان اور عمدہ قسم کے مسندوں پر۔ فبأي آلاء تکذبان، یہ ساری نعمتیں مل گئی برکت والی ذات کی طرف سے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔